تو ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ میں احتجاجاً اپنا سر منڈواؤں گا، ٹنڈ کرواؤں گا. میں اس میسیج کو شیئر کر دیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے کہ میں کن ملازمین کا مقدمہ لڑ رہا تھا کہ جو اپنے دفاتر کے اندر بیٹھے رہے، احتجاج میں نہیں آئے، اپنی آواز وزیر اعظم تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. مگر آپ ملازمین کو یہ میں برملا میں کہتا چلوں کہ میں احتجاجاً اپنا سر منڈواؤں گا اگر اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور آپ لوگ دفاتر میں بیٹھے رہیں. اس میسیج کو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں کو سلام. امید ہے کہ سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے. لیٹسٹ اپڈیٹ میں نے کہا ساتھیوں سے شیئر کر دیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد ایک شق پہ تو ہو چکا، صرف وفاق کے حوالے سے صوبوں میں اس کے اوپر بھی انیشیل بیسک پے کے اوپر ہے. دیگر معاملات میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنا، ٹائم سکیل پروموشن اور اپ گریڈیشن تھی. تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کر دیں. فیڈرل کے ملازمین کے لیے خاص طور پہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ 30 تاریخ کی ہم نے جو ہے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے. الحمدللہ ڈے 1 سے ہمارے جتنے بھی احتجاج رہے ہیں پرامن احتجاج اپنے جائز آئینی حق کے لیے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم اپنی آواز وزیر اعظم عمران خان صاحب تک پہنچا سکیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. تمام صوبوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو ہی جو صوبائی ملازمین ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو ہمارا 16 تاریخ کا احتجاج تھا کہ صوبائی اضلاع کے جو پریس کلب ہیں وہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے صوبوں کے حوالے سے پاکستان بھر میں. مہنگائی الاؤنس کے حوالے سے جو اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، تنخواہوں میں تفریق ختم نہیں ہوئی ابھی تک آپ کو پتہ ہے. اپ گریڈیشن کے معاملات ہیں، ٹائم سکیل پروموشن کے معاملات ہیں. سمری جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ موو ہو چکی ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے، مگر اس میں بہت سے تحفظات اور غلط چیزیں کوٹ کر کے جو میرے نالج میں جہاں تک پہنچا ہے، اس حوالے سے میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں. میسیج کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں شیئر کر دیں. ہر ملازم تک پہنچنا ہے کہ 30 نومبر کو ہر صورت میں آپ نے پرامن آئینی احتجاج جو ہے آپ کا انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس کو ریکارڈ بھی کروائیں گے. علی محمد خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. فالو اپ میٹنگ جو ہے ایک نجی ایک میٹنگ تھی، کوئی سیمینار تھا ہوٹل میں، علی محمد خان صاحب سے وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. ڈپٹی کمشنر صاحب کو انہوں نے آن بورڈ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میٹنگ کرنی ہے. کل ان کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے غالباً ملاقات ہوئی ہے. آج ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے. حمزہ شفقات صاحب کا یہ کہنا ہے کہ علی محمد خان صاحب جو وفاقی وزراء ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. انہوں نے غالباً فائنینس کے جو تھے افسران ان کو بلا کے بڑا کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ اگر اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو میں ریزائن کر دوں گا، کیونکہ جس ٹائم یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا وزارت خزانہ کے افسران اس کے اندر موجود تھے. ایک ایک لفظ ان سے پوچھ کے یہ ایگریمنٹ تحریر کیا، اور ڈیفینیٹلی میں ادھر موجود تھا. اس وقت کے جو فائنینس سیکٹری تھے، جو اس وقت کامران علی افضل صاحب چیف سیکٹری ہیں، جو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب تھے، ان سے پوچھ کے ایک ایک لفظ یہ ایگریمنٹ جو ہے امینڈ ہو کے یہ تحریر کیا گیا تھا. وزراء اس میں سیریس ہیں، وہی بیوروکریسی کی روایتی جو انداز کہ اس ایگریمنٹ کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کر رہے، وفاقی وزراء سیریس ہیں. ہمارا مقدمہ وہ لڑیں گے، مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 9 مہینے کا انتظار ہو چکا ہے ہم خاموشی سے بیٹھے رہے اور سوئے رہ گئے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سمری موو ہو چکی ہے، بہت سے اعتراضات ہیں، اور اگر ابھی ٹھپا لگ گیا اس کے اوپر جو جھوٹ کے اوپر اور حقائق سے برعکس چیزیں وزارت خزانہ نے اس میں ڈالی ہیں، اور یہ ویسے ہی آگے چلی جاتی ہے اور اگر سائن ہو کے واپس آ جاتی ہے تو پھر اس اپ گریڈیشن کو آپ آئندہ 10-20 سال کے لیے بھی بھول جائیں. یہ واضح رہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر یہ اپ گریڈیشن ہو چکی ہے، صرف وفاق اس سے محروم ہے. کوئی اتنا زیادہ فائنینشیل امپیکٹ بھی اس کے اوپر نہیں ہے.
اس کے ساتھ ساتھ موجودہ مہنگائی حکومت اس کو ایڈمٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا ہے جس میں قومی اسمبلی کے اراکین نے یہ قرارداد متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر منظور کی ہے کہ ان کے بھی جو اخراجات ہیں اس مہنگائی کے اندر وہ پورے نہیں ہو رہے، ان کی بھی مراحت بڑھائی جائیں۔ تو آج آ کے غریب سرکاری ملازمین ہیں اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا یہ پلیٹ فارم، یہ آپ کی آواز ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ عملی طور پہ آپ کو شرکت کرنا پڑے گی، اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور ملازمین گھروں میں بیٹھ کے یا دفاتر میں بیٹھ کے ریلیف کا انتظار کریں گے۔ تو ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ میں احتجاجاً اپنا سر منڈواؤں گا، ٹنڈ کرواؤں گا۔ میں اس میسیج کو شیئر کر دیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے کہ میں کن ملازمین کا مقدمہ لڑ رہا تھا کہ جو اپنے دفاتر کے اندر بیٹھے رہے، احتجاج میں نہیں آئے، اپنی آواز وزیر اعظم تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ تو میں اپنا سر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے منڈواؤں گا۔ اگر ملازمین کی کثیر تعداد نہیں نکلی، یہ ملازمین کے خلاف احتجاج ہوگا۔ حکومت، وزارت خزانہ اور وزراء کے اگر یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرواتے، وہ احتجاج تو علیحدہ ہوگا ایک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، مگر آپ ملازمین کو یہ میں برملا میں کہتا چلوں کہ میں احتجاجاً اپنا سر منڈواؤں گا اگر اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور آپ لوگ دفاتر میں بیٹھے رہیں۔ اس میسیج کو پھر شیئر کریں۔ صوبائی ملازمین اپنے اپنے صوبوں کے اندر اگر ان کو مہنگائی لگتی ہے، حق حلال کی تنخواہ کے اندر ان کو مہنگائی محسوس ہو رہی ہے، تو 30 نومبر کو اپنے جو ضلع کے پریس کلبز ہیں وہاں پہ احتجاج پاکستان بھر کے، اور وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس آپ نے آنا ہے۔ جس طرح پہلے بھی ہم اپنی آواز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچاتے رہے ہیں، بالکل پہنچاتے رہیں گے، اور تب تک پہنچاتے رہیں گے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کا نوٹس نہیں لیتے اور آ کے کلیئر کٹ نہیں بتاتے کہ مر جائے ملازم، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ مگر وزراء یہ چاہ رہے ہیں کرنا، صرف اور صرف وزارت خزانہ اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ ہم نے اپنے وزیر اعظم کے بازو بھی مضبوط کرنے ہیں اور وفاقی وزراء کے بازو بھی مضبوط کرنے ہیں جو ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں۔ رکاوٹ اس کے اندر وزارت خزانہ ہے۔ پینشنرز کے لیے میسیج ہے کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، مگر دیگر ملازمین ہر صورت میں نکلیں۔ مہنگائی کے طوفان کے حوالے سے مہنگائی الاؤنس، اور جبکہ ہمارے بجٹ کے اندر میں کلیئر کٹ بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، آئی ایم ایف کی تمام کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے اس وقت بھی اضافی 37 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے جو پے اینڈ پینشن کی مد میں ہے کہ ضرورت پڑے گی تو دیں گے۔ تو کیا یہ جنازوں کے لیے آپ نے پیسے دینے ہیں، کوئی مر جائے گا وہاں کے لیے دینے ہیں، یا جیتے جاگتے ملازمین کے لیے پیسے دینے ہیں؟ ماں بھی بچے کو تب تک دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے۔ پیسے پڑے ہوئے ہیں، دودھ پڑا ہوا ہے، یہ ملازمین کے اوپر منحصر ہے کہ کس طرح سے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔